السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش کے ریاستی قانون کمیشن نے اتر پردیش پاپولیشن بل 2021 کا مسودہ تیار کیا ہے۔ جلد ہی اس کو حتمی شکل دینے کے بعد کمیشن اسے ریاستی حکومت کے حوالے کر دے گا۔ اس مسودے میں اتر پردیش میں آبادی پر قابو پانے کے لیے قانونی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ اس مسودے کے مطابق اگر 2 سے زیادہ بچے ہوں تو لوگوں کو بلدیاتی انتخابات لڑنے کے لیے اور سرکاری ملازمت کے لیے درخواست دینے پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ لاء کمیشن نے اپنا مسودہ سرکاری ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے اور 19 جولائی تک عوام کی رائے طلب کی گئی ہے۔ یہ مسودہ ایک ایسے وقت میں پیش کیا جا رہا ہے جب یوگی حکومت 11 جولائی کو آبادی کی نئی پالیسی جاری کرنے جا رہی ہے۔ اتر پردیش میں بلاک پرمکھ الیکشن کے لیے آج صبح ووٹنگ کا آغاز ہوا ہے۔ ریاست میں اب تک 334 بلاک سربراہان بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج 476 نشستوں کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے 349 بلاک سربراہوں میں سے 334 بلاک سربراہ بی جے پی کے ہی ہیں، باقی سماجوادی پارٹی اور آزاد امیدواروں کے ہیں۔ انتخابات سے قبل اتر پردیش کے متعدد اضلاع سے بھی تشدد کے واقعات کی اطلاع ملی ہے۔ یکساں سول کوڈ کو متعارف کرانے کی وکالت کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہندوستان کے نوجوان کو شادی اور طلاق سے متعلق مختلف پرسنل قوانین میں تضاد کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے ساتھ آزما ہونے کے لیے مجبور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس پرتیبھا ایم سنگھ نے اپنے ایک حکم نامے میں کہا کہ ہندوستان کا جدید معاشرہ یکسانیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مذہب، برادری اور ذات پات کی روایتی رکاوٹیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اس لیے یکساں سول کوڈ کو صرف ایک امید نہیں ہونا چاہیے۔ جج نے اپنے حکم میں کہا کہ مختلف طبقات، ذات پات، مذہب سے تعلق رکھنے والے ہندوستانی نوجوان کو جنہوں نے اپنی مرضی سے شادیاں کی ہیں، مختلف پرسنل لاز میں اختلاف کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل سے جدوجہد کے لیے مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ یکساں سول کوڈ کی ضرورت پر سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں 1985 کا تاریخی شاہ بانو کیس کا فیصلہ بھی شامل ہے، دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ دستور کی دفعہ 44 میں جس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ مملکت اپنے شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ صرف ایک امید نہیں رکھے گی۔ جج نے کہا کہ شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ قومی آہنگی کے کاز میں مدد کرے گا اور متضاد نظریات رکھنے والے قوانین کے ساتھ مختلف وفاداریوں کو ختم کرے گا۔ ملک کے معروف عالم دین مولانا سید سلمان حسین ندوی نے کہا کہ جمعیت العلماء ہند کے قائدین مولانا سید ارشد مدنی، مولانا سید محمود مدنی اور مفتی سید سلمان منصور پوری کو آنے والے اتر پردیش انتخابات میں الیکشن لڑنا چاہیے۔ وہ ان کے لیے انتخابی مہم چلائیں گے۔ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر کے یہ مشورہ دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ملک کی 30 سے 40 مظلوموں کی پارٹیاں ان کے حق میں لاکھ کھڑا کریں گے اور یہ کہ میں ان حضرات کی جوتیاں سیدھی کرنے کو تیار ہوں۔ مولانا نے وارننگ دی کہ اگر جمعیت نے خود کو حالات کے مطابق نہ ڈھالا اور نئے دور کے تقاضوں کو نہ سمجھا تو اس کا جنازہ نکل جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خوشی کے لڈو کھانے کا وقت نہیں ہے، اب تک یہی ہوتا رہا ہے۔ مولانا ندوی نے سیاسی روڈ میپ پیش کرتے ہوئے ویڈیو میں کہا کہ ہمیں کھل کر سیاسی نمائندگی کرنی ہوگی۔ اب وقت ہے کہ جمعیت نے جو سیاسی پارٹی بنائی تھی اس کا اظہار ہو جائے۔ جتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان سے مل جائیں گے، ہر گاؤں میں جائیں۔ سلمان ندوی نے کہا کہ میں ان کا سپاہی بن کر کام کروں گا۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ ہمارے علماء مشرکوں کے دروں پر حاضری دیتے رہے، ان کے آگے سر جھکاتے رہے، ان کی جوتیاں سیدھی کی، پر حاصل کیا ہوا؟ اتر پردیش کے ایودھیا میں شہید بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ اس درمیان ایک شخص نے ایودھیا پہنچ کر ایک سیکورٹی اہلکار سے قدیم بابری مسجد کا پتہ پوچھ لیا، جس سے اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہوئی خبروں کے مطابق بلال نامی ایک شخص نے رام جنم بھومی درشن مارگ پر تعینات سیکورٹی اہلکاروں سے بابری مسجد کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں پر تھی اور کیا وہ اس جگہ کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سوال نے سیکورٹی اہلکار کے ذہن میں شبہ پیدا کر دیا کہ کہیں یہ شخص کوئی غلط ارادے سے تو ایودھیا نہیں پہنچا ہے۔ یہ سوچتے ہی سیکورٹی اہلکار نے مقامی پولیس کو خبر دی اور پھر خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں نے مشتبہ شخص سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بلال سے ہوئی ابھی تک کی پوچھ تاچھ میں اس نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ صحیح ہے اور کچھ بھی مشتبہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن پولیس اس سے مزید پوچھ تاچھ کر رہی ہے تاکہ ہر طرح سے اطمینان ہو جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ بلال مراد آباد کا رہنے والا ہے اور اس نے بتایا کہ وہ 3 دن قبل ہی ایودھیا پہنچا ہے۔ بلال نے یہ بھی بتایا کہ وہ دعوت اسلامی نامی ادارے کا کارکن ہے اور اس نے اپنے ادارے کے کارکنوں سے بابری مسجد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اب وہاں مندر بن رہا ہے۔ حراست میں لیے گئے بلال کا کہنا ہے کہ وہ اس جگہ کو دیکھنا چاہتا تھا جہاں بابری مسجد تھی۔ ایودھیا پہنچنے کے بعد اس نے وہاں تعینات سیکورٹی اہلکار سے ہی پوچھ لیا کہ بابری مسجد کہاں تھی۔
جانکاری کے مطابق بلال نے سیکورٹی اہلکاروں سے جب یہ سوال پوچھا کہ کیا وہ بابری مسجد والی جگہ دیکھنے جا سکتا ہے تو انہیں شبہ ہوا، جس کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے بلال کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ سپریم کورٹ نے آج حکومت اتر پردیش سے کہا کہ وہ ریاست میں مخالف شہریت قانون احتجاج کے دوران عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں نقصان کی پابجائی کے لیے جن لوگوں کو نوٹسیں جاری کی ہیں ان پر عمل درآمد نہ کریں۔ عدالت والا نے تاہم کہا کہ ریاستی حکومت نئے قواعد کے مطابق قانون کے دائرے میں کارروائی کر سکتی ہے۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس ایم آر شاہ پر مشتمل بینچ نے حکومت اتر پردیش سے کہا کہ وہ قبل ازیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹسوں کے مطابق کارروائی نہ کریں، البتہ نئے قواعد کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ کورونا وبائی امراض کی تیسری لہر کے خدشے کے پیش نظر وزیر اعظم نریندر مودی نے پورے ملک میں لگائے جانے والے آکسیجن پلانٹس کے کام کا جائزہ لیا اور انہیں جلد سے جلد کارکرد بنانے کی ہدایت دی۔ ایک ورچوئل اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پورے ملک میں آکسیجن کی پیداوار اور دستیابی کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں عہدیداروں نے آکسیجن پلانٹ کی تنصیب کے کام کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس اجلاس میں بتایا گیا کہ اس وقت 1500 سے زیادہ آکسیجن پلانٹ لگائے جا رہے ہیں، جنہیں وزیر اعظم کیئرز فنڈ اور وزارتوں اور عوامی شعبے کی کمپنیوں کے فنڈ سے قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ پلانٹس تمام ریاستوں اور اضلاع میں لگائے جا رہے ہیں اور ان کے کارکرد ہونے کے بعد پورے ملک میں 4 لاکھ سے زیادہ آکسیجن بستروں کو آکسیجن مہیا کرائی جا سکے گی۔ پاکستان سے ہندوستان نقل مکانی کرنے والے 5 افراد کو، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہیں، نئے شہریت قانون کے تحت ہندوستان کی شہریت دی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر نروتم مشرا نے اندور میں منعقدہ ایک تقریب میں ان لوگوں کو ہندوستان کی شہریت پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ گزشتہ 40 سالوں سے ہندوستان میں مقیم ہیں، جبکہ مسلم شادی شدہ خاتون صرف 6 ماہ قبل ہی ہندوستان آئی ہے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ پاکستان کے سندھ سے ہندوستان نقل مکانی کرنے والے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد اندور میں رہتی ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کے دوران ان میں سے 2000 افراد کو ہندوستان کی شہریت دی گئی ہے، جبکہ 1200 افراد کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ حکومت کے ساتھ ٹویٹر کی رساکشی کے درمیان RSS نے اس کے حریف اور متبادل سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو میں اپنا رجسٹریشن کروایا ہے۔ اس پلیٹ فارم کو ہندوستانی زبانوں میں اندرون ملک لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ٹویٹر سے تنازع کے درمیان حالیہ عرصے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ برسر اقتدار BJP کے کارکنوں اور قائدین کی جانب سے KOO کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ ٹویٹر نے حکومت کی نئی IT پالیسیوں پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ تنازع کا شکار ہو گیا۔ ٹویٹر کے بجائے RSS کی جانب سے کو کا استعمال کیا جانے لگا ہے۔ سعودی عرب میں ذی الحجہ کا چاند نظر نہیں آیا، عید الاضحیٰ 20 جولائی کو ہوگی۔ سعودی میڈیا کے مطابق یکم ذی الحجہ 11 جولائی اتوار کو ہوگی، جبکہ حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ 19 جولائی کو ادا کیا جائے گا اور عید الاضحیٰ منگل 20 جولائی کو ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق چاند کی رویت سے متعلق سرکاری سطح پر ابھی کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ اس مرتبہ حکومت سعودی عرب کی جانب سے بیرون ملک عازمین کے لیے حج کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اندرون ملک رہنے والے صرف 60,000 افراد کو ہی حج کی اجازت دی گئی ہے۔ آسٹریلیا میں متنازع انسداد دہشت گردی پر مبنی قانون کو پارلیمان سے منظوری مل گئی ہے۔ اس کے تحت اب مساجد میں خطبات کو زیر نگرانی رکھتے ہوئے بنیاد پرست نظریات اور انتہا پسندی کی حوصلہ افزائی کرنے والی مساجد اور دینی تنظیموں کو فوری طور پر بند کرنے کا اختیار مل گیا ہے۔ علاوہ ازیں مسلمانوں کے ماتحت اداروں کو بیرونی ممالک سے فراہم کی جا رہی مالی امداد کو روکنے کے لیے بھی سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ مساجد میں متعین بالخصوص غیر ملکی وعظ اور علماء کی کڑی نگرانی کی جائے گی اور ان کے ناموں کو سرکاری طور پر درج کروایا جائے گا۔ حتیٰ کہ ملک میں دہشت گردی کے جرم میں قید کی سزا کاٹنے والوں کو رہائی کے بعد بھی تعاقب کا سامنا کرنا ہوگا۔ خدشہ ہے کہ اس قانون کے بعد اسلام مخالف عناصر مسلمانوں پر اپنے حملے بڑھا دیں گے۔ تلنگانہ کابینہ کا ایک اجلاس منگل 13 جولائی کو منعقد ہونے والا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کریں گے۔ یہ اجلاس 13 جولائی کو 2 بجے دن منعقد ہونے والا ہے۔ اجلاس میں ریاست میں کورونا وبا کی موجودہ صورتحال، پلے پرگتی اور پٹنہ پرگتی پروگراموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے محکمہ صحت و طبابت کے عہدیداروں کو ریاست میں کورونا سے متاثرہ علاقوں میں پھر ایک مرتبہ بخار کا سروے منعقد کرنے کی ہدایت دی ہے، جہاں قبل ازیں بخار کے سروے سے کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کا قبل از وقت کامیاب طریقے سے پتہ چلایا گیا تھا اور اسے پھیلنے سے روکنے میں بھی کامیابی ملی تھی۔ چیف منسٹر نے اس احساس کا اظہار کیا کہ پڑوسی ریاستوں میں کورونا پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا گیا ہے۔ چیف منسٹر متعلقہ عہدیداروں سے کہا کہ وہ اس قسم کے علاقوں کی نشاندہی کریں تاکہ کورونا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کو خصوصی سائنسی لائحہ عمل پر عمل آوری کی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و ترقیات KT راما راؤ نے کہا کہ شہر میں دریا موسیٰ پر 15 نئے بریجز تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ طویل عرصے سے زیر التوا تھا۔ ان بریجز کی تعمیر سے نہ صرف کئی ملین افراد کے وقت میں بچت ہوگی اور ان کا سفر بھی سہل و آسان ہو جائے گا، بلکہ نئے علاقوں کی منصوبہ بند انداز میں ترقی کی راہیں بھی کھل جائیں گی۔
محکمہ بلدی و نظم و نسق و شہری ترقیات کی سالانہ رپورٹ سال 2020-21 آج جاری کرتے ہوئے وزیر تارک راما راؤ نے کہا کہ تلنگانہ ملک کی واحد ریاست ہے جہاں تمام اربن لوکل باڈیز میں فضلہ ناکارہ مادہ کیچڑ ٹریٹمنٹ کے پلانٹ کارکرد ہیں۔ تلگو دیشم پارٹی تلنگانہ یونٹ کے صدر ایل رمنا نے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے مکتوب استعفیٰ ٹی ڈی پی کے قومی صدر و سابق چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو کو روانہ کر دیا۔ اپنے مکتوب میں ایل رمنا نے ان کے 30 سالہ سیاسی کیریئر میں رہنمائی اور سپورٹ کرنے پر نائیڈو کا شکریہ ادا کیا۔ ایل رمنا نے کہا کہ وہ حکمراں جماعت ٹی آر ایس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ وہ ٹی آر ایس حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات سے متاثر ہوئے ہیں۔ ٹی آر ایس سربراہ اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ملاقات کے دوران رمنا کو انہیں ان کی شناخت دینے کا تیقن دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اندرون 2 دن ایل رمنا ٹی آر ایس میں شامل ہو جائیں گے۔ احمد پاشا قادری معتمد عمومی مجلس و رکن اسمبلی کی نمائندگی پر قربانی کے لیے لائے جا رہے ضبط کردہ جانوروں کو چھوڑ دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق محب نگر پولیس نے کوئل کنڈا چوراہے پر بڑے جانوروں کو روک کر گاڑی سے اتار لیا تھا، حالانکہ یہ جانور باضابطہ رسید کے ساتھ خریدے گئے تھے۔ عبدالہادی ایڈوکیٹ صدر مجلس اتحاد المسلمین ضلع محب نگر نے کہا کہ پولیس کی یہ کارروائی ہندوتوا طاقتوں کے عزائم کی تکمیل، قانون اور انصاف کے اصولوں کی دھجیاں اڑانے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی حرکت سے احمد پاشا قادری کو واقف کروایا گیا، جنہوں نے ایس پی سے بذریعہ فون نمائندگی کرتے ہوئے جانوروں کو روکے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق خریدے گئے بڑے جانوروں کو روکنا انصاف کا قتل ہے۔ مجلس کے لیڈر کی نمائندگی پر ایس پی نے محکمہ افزائش و مویشیاں سے مشورے کے بعد روکے گئے جانوروں کو چھوڑ دیا اور جانوروں کو حیدرآباد لایا گیا۔